سیکنڈ چیز ایگو، میں بھی کچھ ہوں. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. جہاں آدمی نے سوچا کہ میں کچھ ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بولا نہیں، مجھے رسپیکٹ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا. ایک انسان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. جس کے اندر ایگو کا معاملہ ہوتا ہے اسے دنیا رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور ہوتا بہت کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کی عطا فرماتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے خود سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، یہ آرٹیفیشل ہے. اس لیے کہ ہم اپنا کچھ ایسا ماحول بناتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پہ ہمارا روب بیٹھ جائے. اور ایک ہوتا ہے نیچرلی کوئی دیکھے اور آپ کے رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے، آپ کا احترام کرے. دونوں میں فرق ہے. اب وہ رسپیکٹ میں خود سے کھڑا ہو وہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کو آپ کو بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے. یعنی خود کو کچھ نہ سمجھے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جب انسان خود کو کچھ نہیں سمجھتا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ بڑا نہیں بن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑا تو میں ہی ہوں. خود کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے اپنی لائف میں سے اس کو نکالنا. ایگو والا مسئلہ، آپ خود بہت کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، بہت بڑا فن ہے. اور ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بے پناہ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا انسان لیکن گراؤنڈ ٹو ارتھ بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے اسے کچھ ہے. آپ زندگی میں دیکھیے گا، مجھے یاد ہے ابھی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جو اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور الحمدللہ جسلوک ہاسپٹل جو بامبے میں ہے اس کے ٹرسٹی بھی ہیں اور 30 ایئر سے میں ان کے پاس ٹریٹمنٹ میرا کرواتا ہوں. میری فیملی بھی انہیں کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتی ہے اور فرینڈشپ جیسی پوزیشن ہے، گھر جیسی فرینڈشپ تو کیا کہیں گے، گھر جیسی پوزیشن ہے. میں ابھی میرا خیال 2-3 ہفتے پہلے ان کے پاس گیا تھا تو خود جسلوک ہاسپٹل کے ٹرسٹی اور بڑے بڑے منسٹر اور ایمبیسیڈر ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. تو میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار شاکر بھائی میرے کلاس میٹ بھی ہیں، شاکر بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہوا ایسا کہ میں جسلوک کا ٹرسٹی ہوں اور مجھے تھوڑا سا آنکھ میں ہلکا سا پرابلم ہو رہا تھا تو میں چپ چاپ جو ہے نا ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی غرض سے میں چلا گیا جسلوک میں. حالانکہ اس کے سامنے ان کا ڈاکٹر ہاؤس کے اندر کلینک میں گیا، لیکن میں جو ہے اپنے تعلقات کو یوز کرنے کی بجائے اور اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھنے کی بجائے کیوں کے اندر جو لوگ تھے نا میں ان کے ساتھ کھڑا رہ گیا، خاموشی سے کھڑا رہا، نمبر کا انتظار کرتا رہا. اتنے میں کچھ لوگوں نے دیکھا تو دوڑ سر آپ یہاں پر، سر آپ یہاں پر. یعنی مجھے یہاں پر اس طرح سے کھڑا رہنا بھی اچھا لگتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر جاتے تو سر 1 منٹ، سر 2 منٹ، سر 3 منٹ، تھوڑا سا رکیے، ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح سے کھڑے رہنے پر اسٹاف پورا دوڑ سر آپ ادھر کھڑے نہ رہے، آپ جلدی آ جائیں. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں تو اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ سامنے اگر پانی کی بوتل پڑی، یہاں نہیں، سامنے پانی کی بوتل ہے، میں اگر کسی سے کہوں کہ پانی کی بوتل دو، ہو سکتا ہے اس کے ایگو کو ہرٹ، یار مجھے سب کے سامنے پانی مانگ. لیکن میں جیسے خاموشی سے یہاں سے اٹھوں پانی کی طرف بڑھوں گا 2-4 لوگ بھاگیں گے پانی کا پکڑ، حضرت ہم دے رہے ہیں، حضرت ہم دے رہے ہیں. پتہ چلا جب آپ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا شروع کرے. یہ مینٹلٹی بنائیں. اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں انٹر ہوتے تو آرڈر نہیں کرتے تھے کہ پانی لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، یہ کچھ نہیں. اپنا کام حضور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لائف میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. خود کو کچھ نہ سمجھیں، ایک آرڈینری انسان سمجھ کر
اپنی روٹین کو ایک آرڈینری انسان جیسی آپ گزارنے لگیں، ہوں گے بہت کچھ، لیکن آپ کی لائف کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی عزت کا گراف اتنا ہوگا نا، تو آپ نارمل روٹین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی عزت کا گراف آسمان تک پہنچ جائے گا۔ اس کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء شب معراج وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن غریبوں کے ساتھ کھانا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر جان قربان کرو، وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو۔ تو آپ کبھی بھی اپنے ایمپلائی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر، یار تم کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا، کبھی آپ ایمپلائی کو کر کے دیکھیں، آپ کے گیٹ کیپر کو آپ کہیں کہ آج تجھے کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، یا تیرے گھر سے جو تو کھانا لایا ہوگا نا میں اس کو تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا، خدا کی قسم وہ رات بھر آپ کے لیے دعائیں کرے گا کہ کیا میرا سیٹ ہے، کیا مجھے میرا باس ملا، یار ایسا باس تو مل نہیں سکتا۔ ہم ایگو سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، یہ بہت ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو سیکنڈ جو رکاوٹ ہے وہ ایگو ہے، فرسٹ ہے اینگر۔ تیسری چیز جو ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے کلیم۔ ہمیشہ کسی نہ کسی پر الزام، یہ ساری چیزیں مطلب کلیم کرنا، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شکایت کرنا، یار یوں ایسا یوں ایسا یوں، یہ کرتے رہنا۔ آدمی ریگولر شکایت کرتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایمپلائی ہے آپ کے یہاں، وہ بہت اچھا کچھ کام کیا، نہیں تو آج لیٹ آیا تھا، اچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اچھا تو یہ کیوں کر رہا ہے، اب دن میں آپ 25 مرتبہ اس کو ٹوکیں گے نا، آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ یہ کلیم آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اب اس کی جگہ پر کیا کرنا چاہیے؟ انکریج کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ دیکھ بیٹا تو آیا نا آج لیٹ، کل مت آنا، پیار سے خیال رکھ بیٹا، تھوڑا سا ٹائم کا۔ آپ دیکھیے، میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتاتا ہوں، میرے یہاں بامبے میں جتنے بھی میرے انسٹیٹیوٹ، ممبئی کی بات کر رہا ہوں جو برابر میری نگرانی، یہاں پر بھی سب الحمدللہ چل رہے ہیں ہندوستان بھر کے اندر، میرے یہاں جو ایک بار جوائنٹ ہوتا ہے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، بالکل نہیں۔ کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے، دو چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے ایمپلائی کے سلسلے میں، دو چیزوں کو۔ ہم علماء کو ایمپلائی نہیں سمجھتے، انہیں ٹیچر سمجھتے ہیں، لیکن ایک جنرل ورڈ کے اعتبار سے کہ جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان کو آپ دو چیز دیجیے، نمبر 1 ریسپیکٹ، نمبر 2 ان کی ضرورت پوری کیجیے۔ آپ ان کو ریسپیکٹ دیں گے اور ان کی ضرورت پوری کریں گے، وہ کبھی آپ کے پاس سے نہیں جائے گا، اور ہمیشہ آپ کا ریسپیکٹ کریں گے۔ تو ہمیشہ کلیم کرنا، ہمیشہ کلیم کرنا، ہمیشہ کلیم کرنا، یہ بھی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، چوتھی چیز کی طرف اگر ہم آئیں تو بلیم۔ یہ کام تیری وجہ سے خراب ہوا، تجھے کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک انسان کو خود کلیم اور بلیم سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا دیا۔ تو ہم بلیم کرنے کی بجائے، ایکسکیوز پیدا کرنے کی بجائے، کلیم کرنے کی بجائے، ہم بہتر سے بہتر کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ آپ جو گروتھ کرنا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ ترقی کی طرف انشاءاللہ کامزن ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ سب ختم ہم نے کرنا ہے۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو وہ کوشش کرے گا اس کی کوشش کا بدلہ اسے دکھایا جائے گا۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم جو ہے بلیم
تیری وجہ سے یہ کام خراب ہوا، یوں ہوا. یہ سب چیزیں ہماری لائف میں سے ہم کو نکالنی ہوں گی، اور جب تک کہ ہم ان چیزوں سے اپنے رشتے کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم گروتھ نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ سوچ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کو بالکل صاف ستھری بنائیے. ترقی میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے. اب اس کو نیگیٹو سوچ کو میں آپ کو بتاؤں، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کا دھندا خراب کرنا، کسی کی ویلیو خراب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ تھاٹ کسی کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، یہ تھنکنگ کسی کی بن جائے، تو یہ اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے فرمایا گیا بھلا چاہو بھلا ہوگا، بھلا چاہو بھلا ہوگا. آپ کسی کی ترقی کے سلسلے میں، یہاں میں بڑی پیاری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون لاسٹ میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے. ایک صحابی آئے، اینڈ میں بیٹھے، محفل ختم ہوئی، فوراً سب سے پہلے نکل گئے. انہوں نے ان کو بالکل مارک کر دیا، ٹارگٹ بالکل ہاں یہی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دوبارہ سجی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے گا آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے اختتام پر سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ محفل میں بھی وہی لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے. تو اس طرح سے 3 مرتبہ محفل میں وہ لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے، اور تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صحابی سے عرض کیا کہ یار میں تمہارا یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں. تو خوش ہو گئے. اور ویسے بھی آج بھی میں آپ کو بتاؤں، عربوں کی مہمانی بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست. آج مدینے میں چلے جائیے، ننھے ننھے بچے دسترخوان پر افطار کے لیے رمضان کے دن آپ کو کھینچتے نظر آئیں گے. بڑی مشہور ہے. تو خوش ہو کے کہا یار بالکل ویلکم، آپ میرے گھر آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، آئیے. گئے. اب مہمان تھے تو مہمان کے ساتھ کھانا، مہمان کے ساتھ رہنا اور رات کو مہمان کے ساتھ سونا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا. اب وہ 3 دن 3 رات ان کے ساتھ رہے تو عبادت کے معاملے میں ان سے بہتر دوسروں کو دیکھا تھا انہوں نے. تو کوئی ایسی خاص چیز انہوں نے نہیں دیکھی. 3 دن کمپلیٹ ہوئے، اس لیے کہ سنت کے اعتبار سے کسی کا مہمان آپ 3 دن بن سکتے ہیں، اور مہمان کا جو حق شریعت کے اندر رکھا گیا ہے وہ 3 روز کے لیے. اگر کوئی زیادہ رہتا ہے اور کوئی ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو یہ ثواب کے اندر شامل ہوگا. تو 3 دن ختم ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یار مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں. کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے کہ یار میں نے تمہاری 3 دنوں رات کو دیکھا، کیا یہی تمہاری لائف ہے، یہی ریگولر تمہاری روٹین؟ بولے ہاں میری یہی روٹین ہے. جو تم نے دیکھا ایسا نہیں کہ کوئی اسپیشل میں تمہارے جانے کے بعد کوئی الگ کچھ کرتا ہوں، نہیں. یہی مختصر رات کی عبادت ہے، یہی دن میں وقت گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں بس جو تم نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص آئے گا، سب سے آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. اور 3 مرتبہ تم ہی آئے تو میں نے سوچا کہ ذرا معلوم تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ تم کرتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا. تو اس لیے میں 3 دن تمہارا مہمان بنا. اب وہ صحابی کہتے تم نے جو دیکھا نا وہی میں کرتا ہوں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، پھر بھی میں سوچتا ہوں. کچھ دیر سوچ کر کے انہوں نے کہا، اب سن لیجیے اس کو ذہن میں محسوس کر لیجیے. انہوں نے کہا میری ایک عادت ہے، شاید ہو سکتا ہے حضور نے اس لیے کہا ہو، میری ایک عادت ہے
کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما. بس اس وجہ سے حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آرٹ اگر مسلمانوں کے اندر آ گیا نا تو کوئی مسلمان دکھی نظر نہیں آئے گا, اس کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی.